تو بھائی یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، اس میں بڑی میری محنت ہے، اور اردو ادب کا مرکز مانا جاتا ہے پورے پاکستان کا کراچی کو، تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے ذرا میں آرام سے پیش کروں گا جملے کو۔ ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ میں نے کہا تھا جملہ دہراؤں گا نہیں، اور واقعاً آپ نے حق ادا کیا ہے۔ جانے کے نامی اب یہ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق پوری بحث کو پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک نہ جانے پتہ نہیں یہ بحث کیسے مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے کہ کسی اور سے متعلق یہ بحث نہیں پیش کی جاتی۔ اچھا، جو افراد حج پہ جا چکے ہیں ان کے تو ذہن میں ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں جانا نصیب فرمائے۔ جب آپ حج پہ جائیں گے نا تو وہاں لفظ سوچ رہا تھا کہ کوئی اور کچھ استعمال کر لوں، تو اب وہاں آپ کو متوع ملیں گے، تو وہ آپ کو یعنی جنت معلیٰ جو قبرستان ہے رسول خدا کے اجداد کا، کہ جہاں جناب ابو طالب ہیں، جناب یعنی خود جناب سرور کائنات کے جناب خدیجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ہاشم ہیں، اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ نہیں، یہاں پہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں، یہ اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا، تو ہمیں بھی پتہ ہے اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا۔ ہم سے نہ لڑو، پیغمبر سے لڑو۔ انہوں نے قبرستان کا نام رکھا جنت معلیٰ۔ حبیب خدا نے نام رکھا جنت معلیٰ، جنت بھی نہیں، جنت معلیٰ، جیسے ہے کربلا معلیٰ۔ تو عزیزان گرامی وہاں آپ جائیں نا تو اگر متوع کھڑا ہوگا کہتے خبردار یہاں فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنا، زیارت نہ کرنا، آگے کوئی دعا نہ مانگنا، اور 3 الفاظ ہی انہیں یاد ہیں۔ یہاں پہ اگر فاتحہ پڑھو گے، دعا مانگو گے، ذریعے پہ زیارت کرو گے تو بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ جانیں گے 3 الفاظ انہیں کون دے گیا۔ اور وہاں پہ آپ کو فوراً روکتے ہیں، تو اچھا بہت سے ہمارے مومنین جذباتی تو ہوتے ہی ہیں، بھئی یہاں کیوں دعا نہ مانگے، تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ منہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے، ذریعے کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ معاذ اللہ یہ کافر تھے۔ کون ہے یہاں؟ کہ جناب ابو طالب۔ بھئی کیوں؟ کہ نہیں یہ کافر تھے، اور کتابوں میں آیا کہ کافر تھے اس لیے زیارت نہیں کر سکتے۔ بھئی عزیزان گرامی اتنے بہت سے صحابہ جن کے باپ کافر تھے، نہیں میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ عزیزان گرامی بھائی کتنے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے باپ جو ہیں وہ کافر تھے، لیکن کہیں پہ ضد نہیں ہے، ضد ہے تو جناب ابو طالب سے۔ تو وہاں پہ متوع کھڑے رہیں گے، کہیں نہیں یہاں زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زیارت کرنا جائز نہیں، بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ کہ بھئی کیوں؟ کہ بھئی یہ کافر تھے، اور کہاں کہ بھی بہت سی احادیث بھی پیش کی ہیں کہ کیا بھئی پیغمبر اسلام نے ان کو کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں روز قیامت آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ پیغمبر نے کان میں کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے، نہیں پہنچا سکا۔ تو وہ کہتے ہیں پیغمبر نے رسول خدا نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا، میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے کتاب کا نام لوں گا تو اب کتاب میں آیا ہماری مستند ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، وہ کہتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا چچا جان، کان میں کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً پلٹ کے کہا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا، اجداد معصومین سب کے سب با ایمان ہیں، تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب ثابت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو طالب سے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں۔ بھئی کان میں بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ کوئی اور نہ سنے، نہیں پہنچا پایا۔ مجھے اگر انتظامیہ سے کچھ کہنا ہو نا میں کان میں کسی کے بات کہہ دوں تو کان میں کہنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ نہ سنیں۔
تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے ایزانے گرامی مجھے تعجب ہے، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، اور وہاں پہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا۔ ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ غدیر میں موجود تھے، پیغمبر نے کیا کہا؟ تو انہوں نے منہ بنا کے کہا میں ذرا دور بیٹھا تھا۔ انہوں نے دوسرے سے کہا بھائی تو سب سے آگے بیٹھا تھا، بھائی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے تو آپ نے کیا سنا؟ کہا سنا میں نے لیکن دیکھ نہیں سکا۔ کہا سب سے آگے بیٹھے تھے دیکھ نہیں سکے؟ کہا سورج کی روشنی بہت زیادہ تھی، مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور۔ تو عزیزان گرامی وہاں پوری بحث یہ ہے، وہ کہتے کہ نہیں آپ ان کو یہاں پہ آ کے سلام نہیں کریں، زیارت نہیں پڑھیں، اور یہ بدعت ہے، اور پیغمبر اسلام نے کان میں کہا تھا۔ اور بھئی اچھا ٹھیک ہے کان میں کہا تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہ اس کے 3 راوی ہیں، آج 3 پہ چلتا رہے گا سارا سلسلہ۔ تو میں 3 راوی بتا رہا ہوں، میں کسی کی توہین مقصود نہیں، تینوں راویوں کی جلدی نام سن لیجیے۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، تیسرے ہیں ابو ہریرہ۔ تو 3 راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں قریش کے سارے سردار جمع تھے، پیغمبر نے ایک مرتبہ سرور کائنات نے آ کے اپنے چچا کے کان میں کہا چچا جان ایمان لے آئیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، میں تو تجزیہ کروں روایت کا کیونکہ روایت کے اوپر تجزیہ جائز ہے، علم رجال کی بحثیں ساری اسی پہ، اور شیعہ سنی سب علم رجال کی بحثیں۔ پہلے عبداللہ ابن عباس، ذرا ان سے متعلق تجزیہ کر لیجئے، جو اس وقت 2 برس کے تھے، وہ تو روایت کر نہیں سکتے، یہ شاید آپ کے ہاں کراچی میں روایت 2 برس کے بچے سے شروع ہو گئی ہوں، تو آپ خاموش نہ بیٹھیے گا، وہ تھے 2 برس کے۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں میں وہاں، بھئی قریش کے سرداروں کا جلسہ تھا، قریش کے سردار جمع تھے، تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بھئی جب سردار جمع ہوتے ہیں نا وہ اوروں کو نہیں آنے دیتے، اور اس زمانے میں تو اور زیادہ پابندیاں تھیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تیسرے ہیں ابو ہریرہ، وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے 9 ہجری میں، 9 ہجری میں، مکے کے اندر ابھی سردار جمع ہیں۔ تو اب یہ 3 راوی میں نے تینوں کو بتا دیا آپ کو کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرحال اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے کان میں کہا کہ چچا جان آپ ذرا کلمہ توحید دہرا دیجئے۔ آج تک شیعوں میں تلقین باقی ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اسے فوراً کہو اپنا عقیدہ دہرا لو، میں مانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور میں مانتا تھا کہ علی کے 11 بیٹے بھی امام ہیں، پہلے کا نام حسن، اور روایت میں ہے کہ 12 تک سب کے نام دہراؤ، اور ایک مرتبہ کہو کہ تم قرآن کو مانتے تھے، سیدہ کو مانتے تھے، سارے عقیدے کو دہراؤ۔ تو دہرایا عقیدہ اس کے لیے جاتا ہے جو با ایمان ہو، بے ایمان کو آخری وقت میں نہیں کہا جاتا۔ پہنچ رہی ہے توجہ ہے نا جانے گرام؟ خدا سلامت رکھے ان ماں باپ کو کہ جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کہ انہیں مجلسوں میں آنا سکھا رہے ہیں، نعرہ لگانا سکھا رہے ہیں۔ اذان گرامی اب میں پیش کر رہا ہوں، تو اب وہاں سردار جمع تھے، اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے اگر کہا سرور کائنات نے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، شاید اسی لیے یہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ چھٹے امام نے کہا کہ جو مرنے والا ہو اسے کہنا عقیدہ دہرا لے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جب دفناؤ تو دوبارہ عقیدہ دہرا دینا۔ ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، اپنی ذاتی کیفیت بتا رہا ہوں، یقین مانیے کہ موت کے بعد جو تسکین مجھے محسوس ہوتی ہے نا وہ تلقین پہ ہوتی ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں لاوارث پیدا نہیں کیا، نہ جانے قبر میں کون کون جائے گا، کیسے کیسے جائے گا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کا ماننے والا بنایا، قبر میں بھی جائیں گے تو مولا۔ عزیزان گرامی اب جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا۔
کہ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ خود ہماری تفاسیر میں تفسیر صافی میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت کرنے پہ آئیں گے تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ جمع ہوں گے وہ سب کی شفاعت کر دیں گے لیکن ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا، ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔ ایزان گرامی جناب ابو طالب کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا اس پہ لکھا تھا آمنت باللہ ربن، میں اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوں، اپنے بھتیجے محمد کی رسالت کا قائل ہوں، وبابن علی ولیًا اور اپنے بیٹے علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ یہ ان کی انگوٹھی کا نقش تھا۔ عزیزان گرامی میں دو مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ محرم کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر یتیم پروری کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں یتیموں میں ظلم نہ کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یتیموں سے محبت کرنا، کبھی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرنا، بے انتہا احادیث ہیں کیونکہ پیغمبر نے خود یتیمی کاٹی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یتیم کو پالنے والا، ایک عام یتیم کو پالنے والا، صحیح بخاری میں ہے، ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ عام یتیم کو پالنے والا، بھئی ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اب آئیے ذرا دلیلوں میں سے جو دلیل دی ہے جناب ابو طالب کے ایمان پہ، تو ہمارے علماء نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ جب جناب سرور کائنات کا رشتہ آیا جناب خدیجہ کی طرف سے، اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے، مرد رشتہ بھیجے خاتون کے احترام کے لیے، لیکن تاریخ میں تمام مؤلفین نے، مصنفین نے، مورخین نے یہ جملہ لکھا، شیعہ سنی نے بھی، حتیٰ جتنے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، غیر مسلم، سب نے لکھا کہ جناب خدیجہ نے سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ سرور کائنات کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ مرد رشتہ بھیجے، لیکن ان کے لیے رشتہ جناب خدیجہ کا آیا۔ تو اب میں بہت سوچتا تھا جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، جواب پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے، کہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا جناب سرور کائنات کے لیے، اور سب نے لکھا اتفاق ہے کہ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا سرور کائنات کے لیے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کیونکہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، بہت دولت مند تھی، تو اگر رسول خدا رشتہ بھیج دیتے تو تمام کے تمام بد عقیدہ ملائی یہ کہتے کہ محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا۔ تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا، محمد نے رشتہ بھیج کے دولت نہیں دیکھی تھی، ہم نے پیغمبر کو پہچانا جب نہ قرآن آیا تھا نہ اعلان رسالت ہوا تھا، میں نے پہچان کے دولت محمد پہ قربان کی۔ رشتہ آیا جناب خدیجہ کا، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فوراً رشتہ آنے پہ کہا حضرت نفیسہ خاتون سے کہ میرے بھتیجے محمد سے مستقیماً بات کرو، ڈائریکٹ بات کرو۔ جیسے ہی حضرت نفیسہ خاتون آئیں جناب رسول خدا کے پاس، کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا، کہا میرے چچا سے بات کرو جو ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو، کہ پہلے ان کے پاس جا چکی ہوں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے مشورہ کر لینے دو۔ یہ پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں، صرف بڑوں کا نہیں، جناب ابو طالب کا، چچا اور بھی تھے لیکن ابو طالب اور ہیں۔ تو کہا کہ مجھے مشورہ کر لینے دو، میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا مجھے رشتہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ فوراً گئے جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے پاس، کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے نا کہ خدیجہ کا رشتہ آیا ہے؟ کہا ہاں بھتیجے۔ کہا چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا بھتیجے خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے 4 نسلوں پہ مل جاتا ہے، اور انبیاء کی ازواج کو جیسا ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہیں، پاک دامنہ بھی ہیں،
حسب نسب بھی پاک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں یا اگر بات پہنچ رہی تو جناب سرور کائنات مشورہ لے رہے جناب ابو طالب سے. کہا حسب نسب بھی پاک ہے, شجرہ بھی پاک ہے, کردار بھی پاک ہے, با پردہ ہے. کہا بھتیجے اس سے بہتر آپ کو رشتہ نہیں مل پائے گا. نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے کہا اس سے بہتر رشتہ نہیں مل پائے گا. پیغمبر کو اس کے بعد اتنی شادیاں ہوئے, ویسا رشتہ تو جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ کو اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا, رشتہ قبول کر لیجئے. تو جناب سرور کائنات نے فوراً نفیسہ خاتون سے کہا ہمیں رشتہ قبول ہے. عزیزان گرامی پوری زندگی سرور کائنات صرف 2 چیزیں لینے گئے ہیں. اس جملے کو میں پورے اپنے خون جگر کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ نے انبیاء کو بھی جب بلایا نا کتابیں دینے کے لیے, جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے توریت بھیجنی ہے, کوہ طور پہ آ جاؤ. جناب عیسیٰ سے کہا جبل سعیر پہ آ جاؤ, انجیل نازل ہونے والی ہے. اللہ نے کتابیں بھی دی انبیاء کو, صحیفے بھی دیے. تو خود بلایا, جہاں پہ اللہ نے بلایا تھا وہاں کتابیں نازل کی. لیکن اللہ نے پیغمبر کو قرآن کے لیے بلایا نہیں, جہاں جہاں پیغمبر گئے, جہاں جہاں پیغمبر جاتے تھے وہاں وہاں قرآن آتا تھا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں. عزیزان گرامی اللہ نے نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں آ جائیں. پیغمبر غار حرا میں گئے, اللہ نے وہاں قرآن بھیج دیا. گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا. جناب خدیجہ کے گھر گئے وہاں قرآن بھیج دیا. جناب ابو طالب کے گھر میں آئے وہاں قرآن بھیج دیا. جنگ میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا. صلح میں گئے وہاں قرآن بھیج دیا. مسجد میں تھے وہاں قرآن بھیج دیا. عرش پہ گئے وہاں قرآن بھیجا. کسی کو دوش پہ لیا. جہاں جہاں پیغمبر جاتے رہے اللہ وہاں قرآن بھیجتا رہا. لیکن 2 چیزیں لینے خود پیغمبر گئے. پتہ نہیں اب بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. صرف 2 چیزیں, بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. حتیٰ پیغمبر تمام ازواج کسی بھی زوجہ کو بیاہنے نہیں گئے. صرف جناب خدیجہ سے شادی مکے میں ہوئی ہے, باقی تمام ازواج مدینے میں. ازواج آئی ہیں, پیغمبر بیاہنے نہیں گئے. نہیں پہنچا سکا. پیغمبر گھروں پہ نہیں گئے, باپ اپنی بیٹیوں کو پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئے. پتہ نہیں بات پہنچا پر. لیکن 2 چیزیں, یعنی اللہ قرآن بھی پیغمبر کو بھیج رہا, لیکن 2 چیزیں لینے خود پیغمبر گئے. جناب خدیجہ کو جب بیاہنے گئے تو خود ان کے گھر گئے, اور جب علی کو لینے گئے تو خود ہی کعبے گئے. 2 ہستیوں کو خود پیغمبر لینے کے لیے گئے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا رشتہ ہمیں قبول ہے اور ہم خود عقد کے لیے آئیں گے. تو سرور کائنات نے کہا چچا جان میرا عقد آپ پڑھیے گا. سارا مجمع نہیں پہنچا اور مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وعجل فرجہ, ان کا عقد ہے مامون الرشید کی بیٹی سے. ذہن میں ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی شادی ہوگی میری بیٹی سے. اور سارا دربار اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے بھر گیا. تمام بنی عباس آ گئے, اعتراض کرنے لگے 9 برس کا بچہ اور شہزادی کی تم شادی اس سے کر رہے ہو. کہا یہ بچہ نہیں ہے, یہ خاص انسان ہے, اسی سے ہوگا. اب مجھے بحث نہیں ہے مامون کے کردار سے, قاتل امام رضا ہے تو میں کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس نے کہا کہ بھئی شادی اسی سے ہوگی بچے سے. سارے کا سارا بغداد جمع ہو گیا. اور ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا امام محمد علیہ السلام سے, کہا آپ کا حق کون پڑھے گا؟ اتنے علماء کھڑے ہیں, ان میں سے انتخاب کر لیجئے. اگر بات پہنچ جائے ان میں سے آپ جس کا انتخاب کریں گے وہ آپ کا حق پڑھ دے گا, اور اگر کہیں تو میں آپ کا حق پڑھ دیتا ہوں. امام نے کہا خبردار, اگر میرے بابا یہاں موجود ہوتے تو میرا عقد وہ پڑھتے, لیکن کیونکہ میرے بابا جیسا کوئی اور نہیں ہے اسی لیے میں اپنا عقد خود پڑھوں گا. اب پہنچ رہا ہے, اپنا عقد میں خود پڑھوں گا. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام. ارے رسالت جس سے عقد پڑھوائے,
کہا چچا جان آپ میرا حق پڑھیں گے؟ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. نے کہا ہاں آپ کو پتا ہے کہ اس کی اہمیت جب شادی کے اندر آ جاتے ہیں، جو میں تو جاتے ہی رہتا ہوں، تو اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی، سرور کائنات جنہیں اہمیت دے کے بلائے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. سب نے لکھا جناب ابو طالب نے ہرے رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا، ابا قبا پہن رکھی تھی، پٹکا باندھ رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے، وجی تھے، سفید ریش تھے. ایک مرتبہ آئے، سرور کائنات نے کہا چچا جان میرے ساتھ تشریف رکھیے، میرا آپ پڑھیں گے. جناب ابو طالب نے شروع کیا، کہا کہ میں پہلے خطبہ دوں گا. جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین. خطبہ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے. بھئی ابھی قرآن نزول شروع نہیں ہوا، پیغمبر 25 برس کے ہیں، 15 سال باقی ہیں نزول قرآن میں. اب مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن کا پہلا سورہ فاتحہ ہوگا، الحمد سے شروع ہوگا یا نہیں. انہوں نے ویسے ہی الحمدللہ پڑھ دی تھی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا. جناب ابو طالب کوئی عام ہستی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات 25 برس کے ہیں، ایک مرتبہ 40 برس کے ہوئے، اعلان رسالت کیا. 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا، رسول بنے نہیں. اس سے پہلے آ جائیے 30 برس کے ہیں تو ایک مرتبہ جب جناب سرور کائنات کی ولادت ہوئی تھی نا، تو ایک یہ جملہ علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں جناب ابو طالب کے پاس، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جیسا آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں پیدا ہوا ہے. اتنا خوبصورت، تمام آلائشوں سے پاک. میں ممبر کے احترام میں زیادہ نہیں پیش کر سکتا کہ جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں پیدا ہوا. میں ممبر کے احترام میں زیادہ نہیں کھول کے پیش کر سکتا کہ تمام آلائشوں سے پاک، بالکل پاک و پاکیزہ، ناف بریدہ، کوئی جسم پہ خون نہیں. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور تسبیح کرنے لگا. زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جو تمام آلائشوں سے پاک ہو. جناب ابو طالب مسکرائے، کہا فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. میں ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچے کی آمد ہوگی، اس میں یہ تمام صفات ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا النبوہ، سوائے نبوت کے. بھئی جو نبوت و امامت میں فرق جانتا ہو، خالق عطا کرنے والا، ابو طالب پہچاننے والا، اور جو نہ پہچانے وہ شیطان. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بشارت دیتا ہوں. عزیزان گرامی، 30 برس کے ہیں جناب سرور کائنات کہ جناب امیر علیہ السلام کی آمد ہوئی، کہ جناب ابو طالب نے دوبارہ آغوش میں لیا. اب آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. 40 برس کے پیغمبر اسلام اعلان رسالت کر دیا، اور ابھی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے، اور وہاں دعوت ذوالعشیرہ میں سرور کائنات نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان خاندان والوں کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیں، مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے کہ بھتیجے آج ہی دعوت ہو جائے گی. جناب ابو طالب نے فوراً ایک بیٹے کو آواز دی. مورخین نے نام علی بتایا ہے، اور جناب ابو نہ جانے کیسے جناب ابو طالب نے یا علی کہہ کے بلایا کہ آج تک ساری دنیا علی نہیں کہتی، یا علی ہی کہتی ہے. تو ایک مرتبہ کا یا علی، سارے قبیلے کو، سارے خاندان کو دعوت دے دیجئے، دعوت ذوالعشیرہ ہے. جناب امیر نے سب کو دعوت دی، میرے بابا نے سب کو کھانے پہ بلایا، کل اتنے بجے پہنچ جائیں. سب کے سب پہنچ گئے، سارا خاندان آ گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے افراد موجود تھے. تو ایک مرتبہ سب نے لکھا کہ ابو لہب جیسی آیا تو آنے کے بعد کہا ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد تم نے سارا قبیلہ بلا لیا، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا. لوگ ہے یا نہیں؟ ایک بھیڑ کی ران پکانے کے بعد آپ نے سارے قبیلے کو بلا لیا. تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو لہب کو دیکھا، کہا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، ہاتھ مس ہو گیا.
اب سمجھ میں آیا جب ہم زیارت کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں مس کر لیا. بس بھئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, اور جتنی طاقت تھی نا اس سے زیادہ انہوں نے کھایا. لکھا یہی ہے مورخین نے, حتیٰ طبری نے لکھا کہ جتنا لوگ کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا. پھر بھی بار بار دیکھ رہے ہیں ران ختم نہیں ہو رہے. ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا, جیسے جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے نا کچھ کہنے کے لیے, ابو لہب کھڑا ہوا, کہا چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے, کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا, سب چلو. ایک مرتبہ سارا قبیلہ اٹھ کے چلے گئے. جناب ابو طالب آئے, دیکھا سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کچھ بات نہیں. کہا نہیں مجھے کھل کے بتائیے. کہا میں بات کرنا چاہتا تھا, ابو لہب نے سارے قبیلے کو اٹھا دیا, میں بات ہی نہیں کر سکا. تو کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دوبارہ دعوت کر دیتے ہیں. کہا چچا جان ایک مرتبہ پھر سب کو بلا لیجئے. جناب ابو طالب نے دوبارہ سب کو دعوت دی. کہا یا علی, سب کو پھر بلا لیجئے. جناب امیر نے سب کو دعوت دی, سب اگلے دن پھر آ گئے, پھر اسی طرح سے سب نے کھانا کھایا. وہی دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا, کہا کہ بھئی سب چلو کھانا کھا چکے. پھر جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان جب بھی بولنے لگتا ہوں یہ ابو لہب بیچ میں کھڑا ہوتا ہے, سب کو باہر لے جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے دوبارہ ہم اہتمام کرتے ہیں. اب تیسرے دن جناب ابو طالب نے دوبارہ دعوت کا احترام کیا, تیسری مرتبہ دعوت کا اہتمام ہوا. کہا لیکن آج میں دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا. اب سمجھ میں آیا یہ بانیان کا دروازے پہ کھڑا ہونا کس کی سنت ہے. جناب ابو طالب دعوت دے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. تیسرے دن کہا بھتیجے آج میں اندر بیٹھوں گا, دیکھتا ہوں کون جاتا ہے. آپ کا کلام سنے بغیر ایک مرتبہ سرور کائنات کھڑے ہوئے. دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا جو جناب ابو طالب سے بہت چھوٹا تھا. جیسے ہی کھڑا ہوا جناب ابو طالب نے بڑھ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. گریبان میں ہاتھ ڈالا. کہا ابو لہب جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے کسی کو جانے کی اجازت نہیں. ابو لہب نے ہلنا چاہا, جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا. میں نے بہت سوچا یہ اس بڑھاپے میں طاقت کہاں سے آئی, تو پھر میری نظروں میں خیبر کا در آیا. جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, بٹھا دیا. تو میں سوچا کرتا تھا اس بڑھاپے میں اتنی طاقت کہ ابو لہب جیسے کہ گریبان میں ہاتھ ڈالے بٹھا دے. تو مجھے سمجھ میں آیا یہ فاتح خیبر کے باپ ہیں. ایک مرتبہ کا سب بیٹھ جاؤ جب تک کہ میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے. تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کو ہم مان لیں تو پھر آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا رسول ہوں. اس کے بعد جناب سرور کائنات نے ایک جملہ کہا, تاریخ طبری میں موجود ہے. آپ نے کہا جو بھی میرے اس مشن میں, میرے اس مقصد میں, میرے اس دین میں میرا ساتھ دے گا, میری نصرت کرے گا, جو بھی میرا ساتھ دے گا, میری نصرت کرے گا, میرے ساتھ چلے گا, فہو اخی و وصی و خلیفتی من بعدی, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا. اب ایک مرتبہ ابو لہب دوبارہ کھڑا ہوا کہ ابو طالب اب تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. نہیں پہنچا سکا. ابو لہب کافر تھا, مشرک تھا, لیکن ایک بات سمجھ گیا تھا, دعوت ذوالعشیرہ میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا. ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اے ابو طالب آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. بھائی بھائی سے زیادہ بھائی کو کوئی نہیں جانتا. ابو لہب سمجھ رہا تھا یہ بھتیجے کے دین پہ ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا اب تک تو صرف بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا, سب اٹھ کے چلے گئے. صرف اور صرف ایک بچہ کھڑا کہتا رہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں دیکھنے میں کم سن ہوں, میں بچہ ہوں, میری ٹانگیں دیکھنے میں کمزور نظر آتی ہیں, میں بہت پتلا دبلا ہوں, لیکن میرا آپ سے وعدہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بھائی مستشرقین نے یہی لکھا I will break down the bones of your enemies, کہ ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا, نام علی تھا,
کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. نہ جانے کیسی تربیت کی ہے جناب ابو طالب نے. عزیزان کرام ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا بس بے وقت نہیں ہے, کہا میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. سب کے سب چلے گئے. جناب ابو طالب جناب امیر کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب جناب سرور کائنات گھر سے باہر نکلنے لگے, تبلیغ کرنے لگے, ہر جگہ بات پھیلنے لگی. محمد نے اعلان کر دیا وہ رسول ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے سازشی آدمی, اس نے کہا کہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے, میں نے منصوبہ سوچ لیا. اس نے 3 سازشیں کی. کیا کروں آج, خدا گواہ کہ میں پلان کر کے نہیں آیا ہوں. تو اب اس نے 3 سازشیں کی. پہلے اس نے سب کو تیار کیا, کہا بھئی یہ شاعر ہے. اس زمانے میں شاعر نشے میں رہتے تھے اس لیے ان کو ہوش نہیں ہوتا تھا, تو لوگوں نے مردوں نے فوراً ان کو سیریس لینا بند کر دیا کہ بھئی یہ شاعر ہیں, قرآن سنا رہے ہیں مت سننا. اور ویسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ زبردستی سنا رہے ہیں کلام. تو اب ایک مرتبہ اس نے ابو سفیان نے سازش کی کہ بھئی سب میں مشہور کر دو یہ شاعر ہیں. مردوں نے سننا بند کر دیا. اب خواتین کو قرآن نہ سن لیں تو کیا کہا جائے, کہ بھئی یہ جادوگر ہیں. خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی ہیں, ایسا نہ ہو کہ عقل زائل ہو جائے. تو کہا بھئی یہ جادوگر ہیں. اب خواتین بھی دور ہو گئیں کہ کوئی کلام نہیں سن رہا, ہدایت کا پیغام نہیں لے رہا. کہا بھئی بچوں کو کیسے روکا جائے, کہا بچوں کے لیے بھی میرے پاس ایک منصوبہ. بچوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں. بچے جو غیر مہذب ہوتے ہیں وہ دیوانوں کو پتھر مارنے لگتے ہیں. بچے ہاتھوں میں پتھر لکھتے, پیمبر کو پتھر مارتے رہتے. اب سمجھ میں آیا سازشیں کسی بھی حق کے خلاف 3 طرح کی ہوتی ہیں. حق کے خلاف سازشیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. 3 طرح کی سازشیں حق کے خلاف ہوتی ہیں. 3 طبقات ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں. تینوں کو دور رکھنے کے لیے سازشیں کی. تو آج بھی سفیانی باقی ہیں. عزاداری کے خلاف بھی 3 طرح کی سازشیں ہیں. مردوں سے کہا عزاداری میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائیں گے. خواتین سے کہا بھئی عزاداری میں نہ جانا, شام غریمہ میں بے حرمتی ہوتی ہے. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, یہ دیگوں میں ذبح کر کے ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ہار گئے سازشیں کر کر کے. عزاداری نہیں رک رہی اور پھر بھی لوگ آ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ جتنے بھی ابو سفیان کی نسل والے ہیں حق کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی ایک دن پیغمبر اسلام گھر آئے تو دیکھا پورے جسم پہ نشان. جناب ابو سنیں گے نا, جہاں آپ اشارہ کر دیں گے وہیں پہ ختم ہو جائے گی مجلس. تو جناب سرور کائنات گھر آئے. جناب ابو طالب نے دیکھا پورے جسم پہ لباس پہ نشان ہے. کہ بھتیجے کیا حالت بنا رکھی ہے. کہ چچا جان یہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھایا میں مجنون ہوں اور وہ بچے مجھے پتھر مارتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا, کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. اور رسول خدا چل پڑے. یہ نہیں کہا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا, 40 برس کا ہو گیا ہوں, اعلان رسالت کر چکا ہوں. جناب ابو طالب نے بازو پکڑا, کہا میرے ساتھ چلیے. پیغمبر فوراً چل پڑے. اب سمجھ میں آیا بغیر چونو چرا جس کے ساتھ رسالت چل پڑے وہ حضرت ابو طالب ہیں. تو اب جناب سرور کائنات کو لے کے جناب ابو طالب آئے تو وہاں پہ صنادید عرب, قریش کے سردار, تمام صنادید عرب بیٹھے تھے. ابو سفیان کا مہمان خانہ تھا, دروازے کھلے ہوئے تھے. جناب ابو طالب پھر بھی دروازے کھلے تھے, اندر نہیں گئے. دروازے پہ بہت زور زور سے دستک دی. سب نے دیکھا کہ ابو طالب آئے ہیں. سب اٹھے باہر آ گئے. سب سے آگے ابو سفیان کا, ابو طالب کیا بات ہے. کہا کہ ابو سفیان قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے, ان بچوں کو پتھر مارنے سے روکو. ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھا جناب رسالت میں آپ کو, اور پھر جناب ابو طالب سے کہا اے ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا, کہا ابو سفیان پھر سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے
پہنچ رہے ہوں. ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے, ابھی سب کو معرفت نہیں تھی کہ یہ بچہ حیدر کرار ہے. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ایک ہی تو بچہ ہے, دیکھی جائے گی. جناب سرور کائنات کو فوراً جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے واپس چلیے, گھر لے کے آ گئے. جیسے ہی گھر پہنچے جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی. چلتے رہیں گے, میرے اب سینے میں دم نہیں ہے, نہ گلے میں دم ہے, کوئی طاقت نہیں رہی, مجھ سے جناب ابو طالب پڑھوا رہے ہیں. اب جانے گرامی 1 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے, اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آ کے آواز دی, کہا یا علی. جناب امیر آئے, کہا کہ کل جب میرا بھتیجا گھر سے باہر جائے تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب وہ پتھر مارے تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. کہا بابا جان جو پتھر چلے گا میں سینے پہ لوں گا, جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا, جو سر اٹھے گا وہ میں سر پھوڑ دوں گا. ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی, جناب سرور کائنات اٹھے چلے, جیسے ہی چلنے لگے باپ بیٹا کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا, جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا, اشارہ کیا, جناب سرور کائنات چلے پیچھے جناب علی. قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ نمبر 91, اس کا نام ہے سورہ شمس. آیات پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم. والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. شمس رسالت گھر سے چلے, قمر امامت نے طواف شروع کیا. چلیں گے. شمس رسالت چلے, قمر امامت ساتھ ساتھ. اب سمجھ میں آیا, اگر اسلام کے شمس رسول خدا تو قمر علی مرتضیٰ ہے, اور کربلا کے شمس حسین ہے, قمر عباس ہے. بس 4 سے 5 منٹ کی 10 منٹ کی زحمتوں کا زیادہ نہیں. تو جناب رسالت میں آپ چلے, جناب امیر ساتھ ساتھ. اب جناب رسالت میں آپ آگے ہیں, پیچھے جناب علی ہے. اب سارے کے سارے قریش کے بچوں کو دوبارہ ابو سفیان نے آواز دی, بچوں تیار ہو جاؤ, محمد آ رہے ہیں. سارے بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے. ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگایا مجنون. جناب امیر سامنے آئے. بھائی 10 برس کے جناب امیر ہیں یا 11 برس کے. ایک مرتبہ سامنے آئے, جیسے ہی پتھر چلا مولا نے سینے پہ لیا. پتھر مارنے والا بچہ جیسے ہی آگے بڑھا, مولا نے آگے بڑھ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, بچے کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارا. دوسرا, بھئی بچے میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, نابالغ بچے نہیں تھے, سارے بالغ تھے. دوسرا بچہ آگے آیا, مولا نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ توڑا. تیسرے نے لات ماری, مولا نے اس کی لات توڑی. کسی کا سر پھاڑا. سارے روتے ہوئے اپنے اپنے گھر گئے. اب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. مکے کے اب ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. ایک ماں نے پوچھا بیٹا کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کہا مجھے علی نے مارا. دوسری ماں نے پوچھا اپنے بیٹے سے, بیٹا کیا بات ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا کہاں تھا؟ سارے بچے ایک ہی بات کہہ رہے تھے, علی نے مارا, علی نے مارا. اب سمجھ میں آیا, یہ عرب کے مشرک بچوں کو, کافروں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت تھی. چلیں گے بھئی, سب میرے ساتھ چلیں گے. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام, سارے کے سارے گھروں کے اندر ایک ہی بات ہو رہی ہے, علی علی ہو رہا تھا. سب کے سب بڑے لوگوں نے اپنے بچوں کو لیا کہ ہمارے ساتھ چلو. یا میں یوں کہوں کہ عرب کے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے ابو سفیان کے پاس آئے, اور وہ سردار تھا. کہا کہ ابو سفیان, ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو سفیان نے کہا اتنے بچے, پورا مکہ بچوں سے بھرا ہوا, اور ایک بچہ سب کو مار رہا. کہا تجھے نہیں پتا,
ایک بچے نے کہا جب وہ بچہ سامنے آتا ہے نا، آنکھیں ایسی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، جب وہ دانت بھیجتا ہے نا تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. وہ بچہ نہیں لگتا، شیر لگتا. وہ بچہ نہیں لگتا. بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی، اور جب دانت بھیج کے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی. وہ بچہ نہیں، شیر ہے. ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو، میں دیکھتا ہوں بچہ کیسا. ایک مرتبہ سارے قریش کے بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ رہے تھے، اور ان کے ماں باپ ابو سفیان کے پیچھے چھپ رہے تھے. ابو سفیان نے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی. دروازہ کسی نے بڑے خرامہ انداز سے کھولا. لگتا ہے بڑا ہی کوئی مطمئن انسان ہے جسے کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں. لگتا ہے کسی اسد اللہ الغالب کا باپ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. سارے کے سارے قریش کے لوگ کھڑے تھے. ابو سفیان سب سے آگے. کہا ابو طالب، آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب مسکرائے. کہا ابو سفیان، بچوں کا معاملہ. کہا ابو سفیان، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کے بصیرت کا مزاج. کہا ابو سفیان، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. اب ابو سفیان سب کو واپس لے گیا. کہا سارے منصوبے فیل ہو گئے. اتنے بڑے بڑے سازشی لوگ ہیں نہیں، وہ اتنا بڑا سازشی ابو سفیان، سارے منصوبے فیل ہو گئے. کیا کس نے منصوبوں کو فیل کیا؟ کہا ایک ابو طالب جو سارے کفر و کفار و نفاق کے تین ہی الفاظ ہیں. جو سارے منصوبوں کو فیل کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. میں نے سارے کے سارے جتنے میرے سینے میں طاقت تھی میں نے پیش کر دیا. عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے سارے منصوبوں کو فیل کر دیا. اور ایک مرتبہ جناب سرور کائنات سے کہا آپ کھل کے تبلیغ کیجئے، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے. اور ایک مرتبہ خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے اپنے قبیلے کے کچھ نوجوانوں کو لیا، کہا سب میرے ساتھ چلو، تلواریں اپنی اباؤں میں چھپا لو، جیسا کہوں گا ویسا کرنا. جہاں سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے تھے، سرور کائنات کو گھر میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ سب جوانوں کو اشارہ کیا، سب نے تلواریں کھینچی. کہا ابو سفیان، یہ سب میرے اشاروں پہ آئے، میں سب کو آج وارننگ دے رہا ہوں. جناب ابو طالب نے ابو سفیان سے سارے کے سارے قریش کے سرداروں کے سامنے کہا میں سب کو آج تحدید کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، اگر میرا بھتیجا محمد گھر نہ آیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، میں سر کے سر کٹوا دوں گا. یاد رکھنا مجھے اپنی جان سے زیادہ محمد عزیز ہے. کہ تم میں کوئی نہیں بچے گا، کہ تم میں کوئی نہیں بچے گا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات گھر پہنچے. کہا کہ چچا جان میں محفوظ ہوں. کہا بھتیجے آپ نے کہہ دیا اس لیے میں مطمئن ہوں. سب جوانوں کو اشارہ کیا واپس چلو. اب ایک مرتبہ ابو سفیان نے سمجھ لیا ابو طالب سے لڑنا آسان نہیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. کہا یہ محمد کی محبت میں ہم سب کو مار سکتے ہیں. توجہ، ایک مرتبہ جناب حمزہ کہیں سے شیر کا شکار کر کے آ رہے تھے. جیسے گھر پہنچے دیکھا پیغمبر کی پیشانی سے خون بہ رہا. کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیے. کہا کہ یہ ابو جہل نے میری پیشانی پہ پتھر مارا جب میں طواف کر رہا تھا، اسی حالت میں شیر کو زمین پہ پھینکا. جناب حمزہ گئے اور اپنی کمان اتاری، ابو جہل کے سینے پہ ماری، ساری پسلیاں توڑ دی. اس کی پیشانی پہ ایک مرتبہ ایسا ہاتھ رسید کیا کہ پیشانی پھٹ گئی. گھر آئے. کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، پیشانی کو خون سے میں نے آلودہ کر دیا اور ساری پسلیاں توڑ دی. تو اب سارے کے سارے مسلمانوں نے دینیات میں لکھا ہے، چوتھی کلاس کی دینیات کی کتاب میں ہے آپ کی. پاکستان کی دینیات میں نے نہیں لکھے، دینیات کی کتاب میں لکھا ہے حضرت حمزہ کا ایمان لانا. تو کہا جناب رسول خدا نے، یہ دینیات کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں،
کہ چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے جناب حمزہ سے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو پھر میرا دین قبول کر لیجئے. وہیں سے جناب حمزہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہوتا ہوں. بھئی جناب حمزہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی, آپ کو میری مدد نہیں چاہیے. وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے مدد کر رہا ہے